والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین حمد و صلاۃ بعد میرے انتہائی واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالی دی توفیق اور فضل دے نال اسی نماز جمعہ ادا کرنے دی خاطر مسجد دے اندر ہاں۔ میرا کریم اللہ ساڈا بیٹھنا نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے نجات دا سبب بنائے۔ اسی پچھلے جمعہ واقعہ معراج شروع کیتا سی اور سدرۃ المنتہا تک ساڈی گفتگو دا اختتام ہویا۔ اس جمعۃ المبارک دی بابرکت گھڑیاں دے اندر سدرۃ المنتہا تو اگلی بات کران گے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام دے ہر معجزہ تے یقین کامل یقین رکھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ واقعات ہوندے نے جڑے احادیث اور روایات تو ثابت نے، کچھ واقعات سیرت دی کتاباں وچ ملدے نے، کچھ واقعات تاریخ دی کتب وچ ملدے نے، لیکن واقعہ معراج ایک ایسا واقعہ ہے جڑا اللہ دے پاک کلام وچ ملدا ہے۔ اگر انہوں قرآنی واقعہ کہہ دیتا جاوے تے یہ بات مبالغی والی نہیں ہوے گی، کیونکہ معراج دا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل سورت دے اندر، پھر سورت نجم دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مفصل طور تے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے معراج دی بات کیتی ہے، اور یہ معجزہ معراج النبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور رسول یا پیغمبر نو نہیں عطا فرمایا، صرف اور صرف تھوڑے تے میرے لجپال نبی نو یہ معجزے دی سعادت ملی ہے۔ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا تے پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی کل نورانی مخلوق سدرۃ المنتہا تے کٹھی ہو گئی، اللہ دے سارے فرشتیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار فرمایا۔ اس تو اگلا سفر شروع کرن لگے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت سفر دا ارادہ کیتا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین نے فرمایا کہ جبریل چل اگے چلیے، تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایک بال دے برابر بھی سدرۃ المنتہا تو اگے گیا، ایک بال دے برابر بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے نور دے نال میری پر جل کے راکھ ہو جان گے۔ ایک روایت چاہتا ہے کہ چیونٹی دے برابر اگے گیا تے تجلیات الہی دے نال میرے پر جڑ کے راکھ ہو جان گے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل کوئی دل وچ آرزو ہوئے وہ دس، تو جبریل امین نے سدرۃ المنتہا تے جڑی اپنی دلی آرزو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ مقدسہ دے اندر پیش کیتی، وہ اے آرزو ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ مقدسہ دے اندر جبریل امین نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن جس وقت تھوڑی امت پل صراط عبور کرے گی، پل صراط وال تو بریک تلوار تو تیز ہے، جس وقت تھوڑا امتی او پل تو لگے گا پار کرے گا پل، اے میری دلی آرزو ہے کہ میں تھوڑے امتیاں دے پیران دے تھلے اپنے نورانی پر بچھا دے ماں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین دے اس آرزو نو قبول بھی فرمایا۔ تو اس تو پتہ چلتا ہے کہ جیڑا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہے کوئی عام نہیں، حضور دا کلمہ پڑھن والا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا امتی عام نہیں، فرشتیاں دا امام اور فرشتیاں دا سردار فرشتہ یہ آرزو پہ کردا ہے کہ یا رسول اللہ تھوڑا غلام ہوئے تے میرے نورانی پر ہون، پل صراط دے تھلے میں اپنے پاری بچھاواں تے تھوڑا غلام وجد کر دے آیا پل صراط عبور کر جاوے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دی شان ہے۔ کیڑی امت جن دے بارے چ اللہ دا قرآن فرمائندہ پیا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ایسی امت جیڑی نیکیاں دا حکم دیندی ہے تے برائی تو منع کر دی ہے۔ تو میرے بھائیو بعد علماء کرام نے لکھیا ہے کہ جبریل امین تے انکار کر دیتا ہے نا جی، حالانکہ کوئی سفر شروع ہوئے نا سفر نال چلے تے حق یہ بندا ہے کہ پھر منزل مقصود تک جاوے نال، اگر کوئی ساتھ چھڑ دے راہ دے وچ تے میرے بھائیوں دے واسطے کوئی چنگی رائے نہیں نہ بنادا۔ علماء کرام فرمائندے نے کہ اللہ دی عزت دی قسم شارع بخاری مسلم دی اندر غلام رسول سعیدی صاحب رحمت اللہ تعالی فرمائندے نے کہ اس موقع تے جبریل امین دی تھان تے اگر ابو بکر صدیق ہوندے تے ابو بکر صدیق نو یہ پتہ بھی ہوندا کہ میں جل کے راکھ ہو جانا ہے
تے میرے آقا فرما دیندے کہ ابو بکر چل، تو آپ فرمیندے نے کہ اللہ دی عزت دی قسم ابو بکر اپنی جان دی پرواہ نہ کردا، آقا علیہ السلام دے حکم تے لبیک کہندا۔ ایک ہوندا ہے سیر دا ساتھی، سیر دا ساتھی، ایک ہوندا ہے کسی دکھ تے تکلیف دا ساتھی۔ ایک ہوندا ہے سیر دا ساتھی، مثال دے طور تے کوئی 4-5 بچے دوست مل کے کوئی سیر تے جاندے پینے، تو 4-5 وچوں آدھرا وچ جا کے ایک بندہ آندا کہ یار میں نہیں جانا اگے، تے باقیاں نوں محسوس نہیں ہوے گا، کیونکہ سکھ دا ساتھی ہے نا، سیر دا ساتھی ہے۔ ایک ہوندا ہے تکلیف تے اوکھے وقت دا ساتھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میرے آقا علیہ السلام دے سکھ دے بھی ساتھی نے تے دکھ دے بھی ساتھی نے۔ جس وقت 40 کافر حجرہ مصطفیٰ دی ارد گرد جمع نے، ننگیاں تلواراں لے کے کھڑے نے، اس دکھ دے موقع تے میرے بھائیو ہر کوئی نہیں اٹھدا۔ اگر کوئی مین مسئلہ بن گیا نا، کوئی بھی مسئلہ تھانے دا یا کوئی بھی، تے میرے بھائیو ہر بندے تا نہیں نا پیچھے کھڑے ہونا، دکھ دے اندر میرے بھائیو بڑے بڑے پیچھے ہٹ جاندے نے۔ کہ جس وقت پورا شہر مکہ ہی ایک بندے دا دشمن ہو جاوے، پورے دا پورا مکہ ذات مصطفیٰ دا دشمن ہے، اس موقع تے ابو بکر صدیق نے اپنی جان دی پرواہ نہ کی تھی، تے آقا علیہ السلام نال سفر شروع کیتا، تے غار سور پتہ بھی ہے کہ اتنے سال تو غار باندھے، رات دی تاریخی ہے کوئی نہیں گیا، تے پھر بھی عرض کیتی یا رسول اللہ تسی بیر کھڑے ہوئے، پہلے ابو بکر جاندا ہے کوئی موذی جانوارے تو نقصان ابو بکر نو پہنچاوے، تھوڑی ذات نو نقصان نہ ہوئے۔ تو اس نے دلیل بنا کے علماء کرام فرمائندے نے کہ ابو بکر صدیق ہوندا تو آقا علیہ السلام دے حکم تے لبیک آندا۔ دیکھو نا جی کمال ہے کہ آقا علیہ السلام ابو بکر صدیق دے گھر خود گئے نے بلین۔ واقعہ معراج دے اندر جبریل آئے نے، جبریل بلین آئے نے حضور نو، تے ہجرت دے واقعہ دے اندر سرکار بلین گئے نے ابو بکر صدیق نو کہ ابو بکر چل ہجرت کریے۔ ابو بکر صدیق نے کسے موڑ تے بھی آقا علیہ السلام دا ساتھ چھڑیا نہیں، تے سدرۃ المنتہا تے جبریل امین نے ہاتھ جوڑ لے، یا رسول اللہ اگر وال دے برابر بھی اگے ودیا تے میرے پر سڑ کے راکھ ہو جانے میں۔ تو میرے بھائیو بڑی عظمت ہے حضرت جبریل امین دی بھی، لیکن ابو بکر تیرے عشق تو بھی قربان جاواں، تیری وفاداری تو بھی صدقے جاواں کہ آقا علیہ السلام نال زندگی دی ہر موڑ تے اس طرح وفاداری کیتی کہ قیامت تک ان دی مثال نظر نہیں آندی۔ میرے آقا فرمائندے نے سدرۃ منتہا، سدرہ عربی دے اندر بیر دے درخت نو کیا جاندا ہے، بیر دا درخت سدرہ کیا جاندا ہے۔ منتہا جڑی آخری کنارے تے وے، بالکل آخری حد تے انہوں منتہا کیا جاندا ہے۔ سدرۃ المنتہا آخری کنارے تے بیر دا درخت۔ عرض کیتے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس دی کیفیت کی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دے پتے ہاتھیاں دے کان دی طرح ہے، بڑے بڑے، ان دے پھال بیر مٹکیاں دی طرح سے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دے جاڑ تو موڑی وچوں 4 دریا پہ نکل دینے، 2 باطنی 2 زہر دے۔ باطنی دریا جنت جا رہے نے، زہری دریا زمین تے پہ آندے نے، دریا نیل اور فرات۔ او سدرۃ المنتہا بالکل حد دے، کوئی بھی فرشتہ اس تو اگے نہیں جا سکتا، کوئی بھی فرشتہ اس تو اگے نہیں جا سکتا، منتہا ایک حد دے، اس تو اگے کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ انج کہہ لو کہ اللہ دی نورانی مخلوق دی وہ حد دے، جبریل بھی نہیں اگے جا سکتا، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل،
جتنے بھی اللہ دے فرشتے نے وہ اس سدرۃ منتہا تو اگے نہیں جا سکتے۔ تو میرے بھائیو مسئلہ کھل گیا معراج دے واقعے دے اندر، جڑے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نورانیت دے انکاری نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نور نو تسلیم نہیں کردے، کہندے نے کہ استغفر اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بشریت دے اندر اور بشری لباس دے اندر آئے نے، اپنے نال تمثیل دیندے نے کہ ساڈے بھی دو ہاتھ انہاں دے بھی دو ہاتھ، استغفر اللہ۔ تو میرے بھائی انہاں دی بارگاہ اتنی دی عرض ہے جتھے جبریل سمیت، میکائیل سمیت، اسرائیل سمیت کل عالم نور اور کل رب دے فرشتے جس جگہ تو اگے نہیں جا سکتے، میرا نبی اس تو بھی اگے جا رہا ہے۔ تو پتہ چلیا کہ فرشتیاں دا نور ہو رہے، میرے مصطفیٰ دا نور ہو رہے۔ فرشتیاں دی حقیقت صرف نور نے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا ایک پہلو ہے نور۔ حقیقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی یا خدا جاندا ہے یا خود مصطفیٰ جاندا ہے۔ میں ممبر تے بیٹھ کے قسم پہ چکنا کہ اللہ دی عزت دی قسم، جبریل بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حقیقت نو نہیں جاندا، یا خدا جاندا حقیقت مصطفیٰ تے یا خود مصطفیٰ جاندے نے۔ جبریل نو بھی کوئی نہیں پتا کہ مصطفیٰ دی حقیقت کی ہے۔ بشری تا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا ایک پہلو ہے بشریت، تاکہ کل عالم بشر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھ کے فیض حاصل کر سکن۔ نورانیت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا ایک پہلو ہے، تاکہ کل عالم نور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فیض حاصل کر سکن۔ اگر میرا نبی عالم بشریت دے چنا تشریف لے آؤندے تو سانو فیض نہیں سی ملنا۔ سانو سارا کچھ لبیا ہے، کھان دا ڈنگ، پین دا ڈنگ، چلن دا ڈنگ، بولن دا ڈنگ، پڑھن دا ڈنگ، نکاح دا ڈنگ، کاروبار دا طریقہ، تجارت دا لین دین دا طریقہ، اللہ دی عزت دی قسم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت ملیا ہے۔ اگر میرے آقا بشری لباس دے اندر نہ ہوندے تے اسی بے فیض ہو جاندے۔ اس طرح اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نورانی لباس کے اندر تشریف نہ لے آندے تو کل عالم نور فیض حاصل نہیں سی کر سکتا۔ حقیقت مصطفیٰ یا رب جاندا ہے یا رب دا محبوب جاندا ہے، کیونکہ واقعہ معراج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی میٹھی زبان نال بیان فرمایا ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ منتہا تو اگے تو کوئی فرشتہ بھی نال نہیں، تنہا نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر رف رف آیا، ایک سبز رنگ دا پھٹا آیا جنہوں رف رف کیا جاتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ میں اس تے تشریف فرما ہو گیا، وہ سفر شروع ہو گیا۔ کچھ دیر تو بعد رف رف بھی غائب ہو گیا، وہ بھی غائب ہو گیا۔ آقا فرمائیں کہ پھر ایک بکا نور آیا، میں اس دے اندر داخل ہو گیا۔ اس دے اندر داخل ہون دی دیر رہی کہ میں نور دے اندر ہو گیا، میرے سجے بھی نور ہے، کھبے بھی نور ہے، اگے پیچھے اتے تھلے ایک نور دے کلاوے دے اندر میں آ گیا، ایک بکا نور دے اندر میں داخل ہو گیا۔ اس نے بھی سفر شروع کیتا، کچھ دیر تو بعد وہ بھی غائب ہو گیا۔ آقا فرمائیں میں تنہا، جس وقت تنہا میں چلیا، کوئی ذات بھی نہیں۔ میں پچھلے جمعے شاید تھن یاد ہوئے عرض کیتی ہے کہ اگر رب جو مکے وچ ہر جگہ تے تے رب ملاقات بھی مکے وچ فرما لیندا اپنے نبی نال، لیکن علماء کرام فرمائیں کہ رب دی منشا تے مرضی یہ سی کہ محبوب ملاقات اتھے کرنی جتھے تیسری کوئی ہستی نہ ہوئے۔ وہ یہ موقع ہے لا مکان دا جتھے کوئی تیسری ذات نہیں، تیسری ہستی کوئی نہیں، یا خدا ہے یا مصطفیٰ ہے۔ تو آقا فرمائیں میں بکا نور تو باہر نکلیا چلیا، ایک آواز آئی، میرے دل کے اندر وحشت پیدا ہوئی۔
اس وحشت نو دور کرن واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی طرف ایک آواز آئی، کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کف تھا میں نے ٹھہر جا، رک جا، کف یا محمد، اے محمد ٹھہر جا، ان ربک یصلی، تیرا رب تیرے تے صلاۃ پہ پڑھ داوے۔ میں قربان جاواں مسلم شریف دی اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائندے نے، میرے صحابہ یہ آواز انج آئی جی میں میرے ابو بکر دی آواز ہے، ابو بکر صدیق دی آواز دی طرح میں نے معلوم ہویا کہ آواز ابو بکر صدیق دی ہے۔ تو میرے بھائیو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق دے لہجے دے اندر فرمایا، کف یا محمد ان ربک یصلی، اے میرے نبی ذرا رک جا، تیرا رب تیرے تے صلاۃ پہ بھیج داوے۔ تو پتہ چلیا کہ ابو بکر صدیق دا لہجہ اور آواز یہ اس طرح ہے، ایسی ہے، ان دی شان ہے وے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دل نو تسلی ہوندی ہے ابو بکر صدیق دی آواز نال۔ تے خود آقا فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق دے لہجے دے اندر میں نے فرمایا، تیرا رب تیرے تے صلاۃ پہ پڑھدا ہے۔ صلاۃ دے 57 معنی لغت دے اندر، مختلف لغت دی کتاباں دے اندر۔ عربی زبان بڑی وسیع ترین زبان ہے، ایک ایک لفظ دے کئی معنی نے۔ صلاۃ دا معنی دعا کرنا بھی ہے، صلاۃ دا معنی نماز پڑھنا بھی ہے، صلاۃ دا معنی درود و سلام پڑھنا بھی ہے۔ جتھے صلاۃ دے اتنے معنی نے، اتنے صلاۃ دا معنی ہے قرب حاصل کرنا، کسے دے قریب ہونا، کسے دے قریب ہونا، اس صلاۃ دے معنیاں وچوں ہے۔ کوئی بھی عربی لغت دی کتاب تسی اٹھا لو تے قرب دے معنی وچ بھی صلاۃ دا لفظ ہوندا ہے۔ ایک تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ترجمہ بنیا کہ ان ربک یصلی، تیرا رب تیرے تے درود و سلام پہ بھیج داوے، تیرا رب تیرے تے درود و سلام۔ میں بڑی توجہ چاہنا وا، کیا رب مکے میں درود و سلام جلے آقا مکے میں چاہے رب درود و سلام نہیں سی بھیجدا پیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مکے چاہے رب تو اس وقت بھی درود و سلام پہ بھیجدا سی۔ حضور جس وقت سفر معراج میں چاہے اس وقت بھی رب درود و سلام پہ بھیجدا سی، کیونکہ اللہ نے قرآن فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ کوئی لمحہ درود و سلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ دا خالی ہر لمحہ ہر موقع تے 24 گھنٹے ہر لمحہ دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب دی ذات درود و سلام بھیجدا پیا وے۔ حضور مکے وچ ہون، حضور اپنے بستر تے ہون، رب دی طرف درود و سلام دی رحمت نازل پی ہوندی ہے۔ تو ایتھے درود و سلام جنہ ترجمہ کیتا انہاں بھی بہترین کیتا، لیکن ذہن وچ آوندا ہے کہ حضور جلے مکے وچ ہے درود و سلام تو اس وقت بھی رب پہ بھیجدا ہے۔ تو پھر ایک عاشق نے ترجمہ کیتا کہ یار درود و سلام ہی ترجمہ ٹھیک ہے۔ وہ فرمائندہ ہے کہ یصلی دا معنی ہے قریب ہونا۔ رب فرمائندہ ہے کہ محبوب مکے تو لے کے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ تو لے کے 7 آسماناں تک، سدرۃ منتہا تک، اور سدرۃ منتہا تو لے کے لا مکانہ تک تو چل کے آیا ہے۔ کف یا محمد، اے میرے نبی ذرا ٹھہر جا، ان ربک یصلی، تیرا رب تیرے قریب پہ آوندا وے، تیرا رب تیرے قریب پہ آوندا وے۔ وہ مالک کے اپنی شان دے مطابق رب اپنے نبی دے قریب گیا۔ حضور نے اللہ نے فرمایا اے میرے نبی تو ٹھہر جا، اتنا سفر تو کر کے ہیں، تیرا رب تیرے قریب پہ آوندا وے۔ تو میرے بھائیو، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دے قرب دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت ہوئی، اور رب نے فرمایا کہ محبوب ٹھہر جا، تیرا رب تیرے قریب آ رہا ہے۔ پوچھیا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ مقدسہ وچوں کہ یا رسول اللہ کیا تسی اپنے رب دا دیدار کیتا ہے؟ اپنے رب دا دیدار کیتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال دے جواب وچ بخاری شریف دے حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ میں اپنے سر دی اکھاں نال اپنے رب نو ویکھیا ہے۔
سر دیا اکھاں نال میں بڑی توجہ چاہنا موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہاڑ تے عرض کیتی یا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا میں تیرا دیدار کرنا چاہنا اور بارہا مرتبہ یہ دعا کیتی کہ یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہنا تو جواب کی ہوندہ لن ترانی اے موسیٰ تو میں نے ویکھ سکدا رب یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کوئی نہیں ویکھ سکدا اے رب نہیں فرمایا کہ میں نے کوئی بھی نہیں ویکھ سکدا رب فرمایا تو نہیں ویکھ سکدا جس وقت بارہا مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی ربی آرینی یا اللہ میں دیدار کرا میں دیکھنا چاہنا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں پہاڑ تے اپنی تجلی فرمائنا ماں اگر پہاڑ اپنی جگہ تے قائم رہا تو پھر موسیٰ میں تین اپنا دیدار کراواں گا ایک شرط بن گئی نا کہ اگر پہاڑ تے میں اپنی تجلی فرمائنا وا پہاڑ اپنی جگہ تے قائم رہا تے موسیٰ میں تینوں اپنا آپ دکھاواں گا تجلی دا معنی کسی چیز اتے ظہور کرنا ظاہر ہونا اس نے تجلی کیا جاندہ ہے تجلیات الہی اللہ دے ظہور جتے رب دی قدرت دا ظہور ہوئے انہوں تجلی کیا جاندہ ہے رب نے اپنی ظہور فرمایا کوئی طور پہاڑ تے پہاڑ تسی واقعہ 12 مرتبہ سنیا ہے کہ پہاڑ ریزہ ہو گیا اس طرح ہی ہے نا پہاڑ ریزہ ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام بیوش ہو گئے موسیٰ علیہ السلام نے کچھ ویکھیا تے بیوش ہوئے نے نا جی اگر کچھ نہ بین دیتے پھر موسیٰ علیہ السلام بیوش کیوں ہوئے کچھ نہ کچھ دیدار موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہ کچھ نظر آیا تے بیوش ہوئے ان نال جڑے 40 بندے گئے مر گئے ہلاک ہو گئے موسیٰ علیہ السلام بیوش ہو گئے کہ میرے بھائیو یہ موسیٰ دی شان ہے میرا نبی فرمائدہ ہے میں اپنی سر دی اکھاں نال اپنے رب دا دیدار کیتا ہے سر دی اکھاں نال آدم علیہ السلام نے اس دنیا دے اندر اپنے رب دا دیدار نہیں کیتا نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کیتی ہے تو امت پوچھیا کہ اگر تسی 950 سال اللہ دا پیغام پہ سنیں دے تسی آپ رب ویکھیا ہے تو جواب آیا میں دیدار نہیں کیتا ابراہیم علیہ السلام آگ وچ جلے نے آگ وچ گئے نے لیکن پوچھن تے جواب ہوتا میں نہیں ویکھیا اسماعیل علیہ السلام نے اپنا گلا چھوری دے تھلے رکھ کے پوچھیا گیا اسماعیل تھوڑ رب دا دیدار ہویا ہے فرمایا نہیں ہویا اب عابد وقار اللہ دی عزت دی قسم آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک کسی نبی تے رسول نے رب دا دیدار نہیں کیتا سوائے تھوڑے تے میرے لجپال نبی نے حضور نے فرمایا میں اپنی سر اکھاں نال اپنے رب نے دیکھیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ مقدسہ دے اندر جڑا میرے سرکار نے تحفہ پیش کیتا التحیات للہ والصلوات والطیبات حضور نے عرض کیتا یا اللہ میں اپنی بدنی عبادتاں جسمانی عبادتاں اپنی قولی عبادتاں اپنی فعلی عبادتاں یا رسول اللہ یا اللہ میں تیری بارگاہ تحفہ لے کے آیا ہوں عبادت دا تحفہ عاجزی دا تحفہ بدنی عبادت قولی عبادت فعلی عبادت دا تحفہ لے کے آیا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکات اے نبی تیرے تے میری سلامتی بھی ہوئے میری برکت بھی ہوئے میری رحمت بھی یہ تو تے میں آنا تیری میری محبت ہے کوئی خوشی دا لمحہ آ جاوے سرکار نو بھول جاننے ہیں یہ تیری میری وفا ہے سرکار نے کسے موقع تے اپنی امت نو نہیں بھولیا اس عظیم موقع تے بھی آقا علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ میرے تے بھی تیری رحمت ہوئے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین یا اللہ میری امت دے نیک بندیاں تے بھی تیری سلامتی ہوئے امت دے نیک بندیاں تے بھی تیری سلامتی ہوئے یا اللہ میرے تے بھی ہوئے تے میری امت دے نیک بندیاں تے بھی تیری سلامتی ہوئے
پھر ذہن چاہتا کہ یار اللہ دے محبوب نے نیک بندیاں دا ذکر تا کیتا ہے تے اسی گناہگار کی دے گئے دیکھو نا ساڈا ذکر تک نہیں نا جی اسی گناہگار کی دے گئے اللہ نے ذات مصطفیٰ تے سلامتی دا وعدہ فرمایا ہے میرے نبی دی سونی زبان چ نکلیا ہے وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ یا اللہ میری امت دے نیک بندیاں تے بھی تیری سلامتی ہوئے تے گناہگار پریشان ہیں کہ ساڈا ذکر کوئی نہیں ہویا تو میرے بھائیوں میں کوشش کراں گا تھوڑے سمجھان دی اگر گرامر نال تھوڑی جی وابستگی ہے تھوڑی تے بات جلدی سمجھ چاہ جائے گی گرامر دے اندر ایک نو سدے نے واحد ایک بندے نو واحد جمع سدے نے جڑے ترائے تو زیادہ ان کم از کم تین ہون یا تین تو زیادہ انہاں جمع سدے نے اردو دے وچ واحد نو میں سدے نے اور جمع دے اندر اردو نو ہم سدے نے اگر ایک بندے گل کرنی ہو سکنا میرے تے بھی ہوئے میرے تے چوکھے بندے ان تو آندہ ہے ہم استعمال کرتا ہے ساڑھے تے بھی ہوئے اگر اسی اس دا ترجمہ پڑھئے السلام علینا یہ جمع دسی گیا ہے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ کلے آئے تین دے وچ بھی شک کوئی نہیں کہ آقا علیہ السلام دی ذات دی شان اللہ تو گاٹے رب دی شان اچھئے بعد اوقات جمع دسی گا اس وقت بولی دا ہے جڑا بندے دی او دا بڑا ہوئے تے وہ کسے نکے نو باز پہ کردہ ہوئے اس وقت وہ عزت دی لیاد نہ جمع دا لفظ بول دا ہے اتھیو بھی موقع کوئی نہیں حضور دی شان گاٹے رب دی شان اچھی ہے حضور دی شان رب دے سامنے کام میں تو میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب نے جمع دا سگا بولیا السلام علینا گناہگاراں دا ذکر اپنے نال کر کے دسیا ہے کہ گناہگار میرے نال نے یا اللہ میں تے میری گناہگار امت السلام علینا ساڑھے ساریاں تے سلامتی ہوئے علیحدہ ذکر کیتا اپنے نیک امتیاں دا تو میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ مقدسہ دی اندر تحفہ میری سرکار نے پیش کیتا عبادت دا عاجزی دا انکساری دا اور اپنے رب دا دیدار کیتا اے شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور نبی نو عطا نہیں فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی قرآن مقدس دے اندر سورۃ نجم دے اندر اللہ فرمائندہ ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى اس ستارے محمد دی قسم جس وقت سدرۃ منتہا تو اگے ہو چلیا افق الْأَعْلَى بلندی تے آیا سدرۃ منتہا تو اگے آیا ثم دنا پھر قریب ہوا فتدلا قریب ہونے والا جیڑا پہلے میں ترجمہ کیتا ہے نا اِنَّ رَبَّكَ يُسَلِّي ان دی دلیل ہے ثم دنا دا فعل قریب کون ہویا مفسرین کرام نے اس بات تے بڑی بحث کر کے اور نقطہ بیان کیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب دے قریب ہویا ہے رب قریب ہوا ہے ثم دنا اللہ نے فرمایا کف یا محمد اے میرے نبی ٹھہر جا ثم دنا پھر رب قریب ہویا ہے فتدلا قریب ہون وقت رب قریب ہویا ہے فکان قاب قوسین او ادنا اتنا قریب ہویا جی میں دو کمانہ ہوندیاں نے او ادنا اس تو بھی زیادہ قوس سدے نے کمان دیکھ سرے نے قوسین دو کمانہ دا سیرہ دو کمانہ دے سیرے او ادنا اس تو بھی زیادہ قریب اللہ اپنے محبوب دے ہویا ہے میرے بھائیو دور جہلیت دے اندر دو قبیلیاں دی اگر لڑائی ہوئے نا جیلے انہاں دی صلح ہو جاندی ہے تو تاریخ دی کتاباں میں چاہندیاں نے کہ وہ اپنے کمانہ جوڑ دے ہے انہاں دو قبیلیاں دی آپس دے اندر کمانہ جوڑن دا پیغام اور مقصد یہ ہوندا سی تاکہ وہ علاقے والن پتہ لگ جاوے
بے آج تو بعد ساری صلح ہو گئی ہے، لڑائی ختم ہو گئی ہے، آج تو بعد اس قبیلے دی عزت ساری عزت ہے، اس قبیلے دا وعدہ کیتا ہے ساڈا وعدہ ہے۔ ایک قبیلے نال دشمنی دوجے قبیلے نال خود بخود دشمنی ہوندی ہے۔ اے عرب دے اندر مشہور سے جیڑا دو کمانا آپس دے اندر جوڑ لیندے سی، دنیا نو پتہ لگ جاندا سی کہ یار ایک قبیلے نال دشمنی کریں گے دوجا خود بخود ساڈا دشمن بن جائے گا، ایک نو دوست بناواں گے دوجا بھی دوست بن جائے گا۔ علماء کرام فرماندے نے اللہ نے کمان دی مثال اس واسطے دیتی کہ اس وقت یہ مشہور آیا کہ کماناں جلے اکٹھیاں ہو جاندیاں نے، گل ایک ہو جاندیاں، ذاتاں دو ہی ہوندیاں نے۔ اللہ نے کمان دی مثال اس واسطے دیتی کہ تاکہ دنیا نو پتہ لگ جاوے اسی ذاتاں دو ہاں، جیڑا میرے محبوب نال محبت کرے گا وہ میرے نال محبت کرے گا، جیڑا میرے محبوب نال دشمنی رکھے گا وہ خدا نال دشمنی رکھے گا، جیڑا میرے محبوب نال وفا کرے گا وہ رب نال وفا کرے گا۔ میرے اللہ تبارک و تعالی سارے احکام جیڑا میرے نبی نو راضی کرے گا رب نو راضی کرے گا، نبی نو ناراض کرے گا رب نو ناراض کرے گا۔ تو کمان کی مثال اس واسطے دیتی۔ تو میرے بھائیو یہ نہیں ہو سکتا کہ ذات ایک میرے آقا اللہ دے بندے نے اور رب مولا ہے، وہ خالق ہے، میرے آقا مخلوق نے۔ بعد علماء کرام نے تفسیر نیمی مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور تبیان القرآن دے اندر غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا کہ اس سورت نجم دی تفسیر دی اندر کہ جس وقت دو بندے ملدے نے نا، ملن گیا ہاتھ اس طرح کرتے ہیں وہ بھی کمان دی شکل بن جاتی ہے، وہ بھی کمان دی شکل بن جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان دے مطابق، اسی رب دی وہ شان نہیں سمجھ سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان دے مطابق دست قدرت پھیلائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھیلائے۔ کان قاب قوسین او ادنا، او ادنا دے قرب تک میرے آقا پہنچے۔ اللہ دی عزت دی قسم کوئی بھی نبی اس مقام تک نہیں پہنچیا سوائے میرے نبی تو۔ ہر نبی شان والا ہے، ہر نبی عظمت والا ہے، ہر نبی نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے او دے مرتبے عطا کیتے نے، کوئی بھی اسی کسی نبی دا مقابلہ اور مثل نہیں بن سکتے، لیکن میرے نبی دی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمائیے او ادنا دے مقام تے کوئی نہیں گیا سوائے میرے نبی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائیو اللہ دا قرآن فرمائندہ، اللہ فرمائندہ ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ پہلے تو ایک طریقہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا پیغام رب دا سنیا جبریل لے کے آندا ہے، رب دا پیغام جبریل لے کے آندا ہے، اس نو وحی کیا جانتا ہے کہ جبریل واسطہ ہوندا ہے۔ رب نے پیغام جبریل نو دیتا، جبریل کسی نبی یا رسول کو رب دے پیغام لے کے آیا، اس پیغام نو وحی الہی کیا جاندا ہے۔ جبریل تو بغیر ڈائریکٹ رب نے کسی نال گل اپنے نبیاں نال بھی ڈائریکٹ نہیں کیتی، ایک دو نبی ہیں، ایک دو واقعات قرآن چ ملتے ہیں، باقی اکثر اللہ نے کسی نبی نال بھی کسی رسول نال بھی کسی اپنے بندے نال بھی ڈائریکٹ بات نہیں کیتی۔ اس مقام تے اللہ فرمائندا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اے محبوب اگے دا جبریل میرا پیغام لے کے جاندا ہے، آج میں ڈائریکٹ تین اپنی وحی کرنا وا۔ اوحا الی عبدہ، اللہ فرمائندا ہے میں اپنے بندے دی طرف وحی کیتی، ما اوحا، دنیا والو تسی کی جانو کیڑی وحی کیتی ہے، وہ میں جانا یا میرا مصطفیٰ جانے، میں وحی کیتی ہے کوئی واسطہ تیسری ذات نو، میں جانا تے میرا نبی جانے، جو کچھ اللہ نے وحی کیتی میرے نبی نے سنی، رب نے دسیا، تو یہ تیسری ذات نو کوئی علم نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، اور جو کچھ میرے نبی نے اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے دل نے اس کی تصدیق کیتی ہے، دل نے تصدیق کیتی ہے۔ میرا لاجپال نبی تحفہ لے کے گیا نماز دا، عبادت دا، عاجزی دا، انکساری دا، تو اللہ تبارک و تعالی نے نماز دا تحفہ عطا فرمایا، نماز والا تحفہ اللہ نے عطا فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رستے دے اندر آ کے روکیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو کہ اے میرے نبی تیری امت 50 کوئی نہیں پڑھنی ہے، میرے سرکار واپس گئے۔ پھر
45 ہو گئیاں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ اے نبی تیری امت کو نہیں پڑھنیاں. مختصر بار بار میرے آقا رب کول اور موسیٰ علیہ السلام کو 5 رہ گئیاں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی فرمایا کہ نبی تیری امت نہیں پڑھنیاں. تو سرکار نے کی فرمایا من رب کول ہن جان لگیا حیا ہوندی ہے. رب دی بارگاہ چھون معافی لوین لگیا حیا ہوندی ہے. اے موسیٰ بن حیا ہوندی ہے. تے اکثر اسی بے باک ہونے ہاں تے اسی کہہ دینے کہ میرا نبی ایک اور پھیرا مار دیندا تے کام ہی مک جانا سی. اسی اکثر اس طرح تے میرے بے کاش اسی محبت نال سجدہ ایک بھی اپنے رب نو کیتا ہوندا تے پھر یہ جملے بے باک جملے ساڈی زباناں چنا نکلدے. حضور نے فرمایا میں نا یا ہوندی ہے. تو میرے بھائیو ذہن چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں آقا نو آندے رہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان تے نے 7ویں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور معراج والی رات میرے آقا نے فرمایا بیت المعمور دے نال ٹیک لا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے نے. تو ابراہیم علیہ السلام آقا علیہ السلام دے جد امجد نے آپ نے کیوں نہیں فرمایا؟ تو علماء کرام نے فرمایا اس واسطے کہ 9 مرتبہ 9 دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیتا سی کہ ربی آرینی یا اللہ میں تین ویکھنا ہے میں تیرا دیدار کرنا. 9 مرتبہ اللہ نے بارگاہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ میں تین ویکھنا ہے. تو اللہ نے کی فرمایا لن ترانی موسیٰ تو نہیں ویکھ سکتا. میں پہلے عرض کیتا رب یہ نہیں فرمایا کہ میں کوئی نہیں ویکھ سکتا. رب فرمایا موسیٰ تو نہیں ویکھ سکتا. تو اے موقع سی اللہ تبارک و تعالیٰ دی قدرت نے چاہا کہ موسیٰ ڈائریکٹ تا تو میں نہیں ویکھ سکتا لیکن او اکھاں تین ضرور وکھاواں گا جنہ اکھاں پاک اکھاں میرا دیدار کیتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب دا دیدار کر کے آندے ہیں. موسیٰ علیہ السلام تو ڈائریکٹ کھڑے ہوندے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ دی جھلک میرے مصطفیٰ دی اکھاں چو اللہ دے نور دی جھلک اللہ دے نور دی جھلک موسیٰ علیہ السلام دی اکھاں چ. اور میں قربان جاواں جس وقت کوئی طور پہاڑ تے میرے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظہور فرمایا تجلی فرمائی تے موسیٰ علیہ السلام دے چہرے تے بے ہوش ہون تو بعد اتنا کو نور آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی اس تو بعد آپ دی سیرت پڑھو آپ چہرے تے نا پردہ ڈال کے رکھ دیا ہے. چہرے تے پردہ ڈال دیا ہے. وہ رب دے صفاتی نور دی تجلی دی اتنا کو اثر آیا کہ موسیٰ علیہ السلام دے چہرے دا اتنا کو حسن تیز ہو گیا کہ جیڑا بھی پردے تو بغیر ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام نے ویندا ان دی اکھاں دا نور چلا جاندا ہے. آپ دی زوجہ دا اکھاں دا نور اس وجہ تو چلا گیا موسیٰ علیہ السلام دی. تو میرے آقا علیہ السلام دا نور کتنا کو میٹھا ہے اور کتنا کو حسین حسن ہے. میری سرکار نے اپنی سر دی اکھاں نال اپنے رب دا دیدار کیتا. صحابہ اکھاں بھر کے اور پھر اپنے رج کے آقا علیہ السلام دا دیدار بھی کرتے رہے. کسی صحابی نے کوئی تکلیف نہیں ہوئی پریشانی نہیں ہوئی. تو میرے بھائیو موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ مقدسہ دن 5 رہ گئیں نمازاں. میری سرکار واپس آ گئے راتوں رات واپس آ گئے. اور جس وقت واپس آئے نا تو میرے آقا علیہ السلام نے صبح پھر اعلان کیتا کہ میں رات گیا معراج کیتا تے کافراں نے نا انکار کر دیتا. بڑے ایسے مسلمان جڑے نویں مسلمان ہوئے مرتد ہو گئے ہیں. یہ واقعہ سن کے انہوں نے اسلام چھوڑ دیتا ہے. ابو جہل کوشش کوئی یہ گل لبے نا برادری دی اندر کوئی کمزوری دا پہلو لبے تو مخالف اس گل نو بڑے چکتے ہیں. انہاں تا وہ راہ کھلا ہو جاندر بڑے وہ گل نو چکتے ہیں. وہ پھر سجے بھی دس کھبے بھی دس. ابو جہل بھی ایسا کام کیتا تے ٹردا ابو بکر صدیق دی بارگاہ وچ آیا کہنے لگا کہ تیرے جڑا دوست ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعویٰ کیتا ہے. تے ابو بکر صدیق نے کیا کہ حضور دی زبان چ نکلیا تے میں انہوں مننا وا میں تسلیم کرنا وا. تو میرے بھائیو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں پہلے عرض کیتا نا کہ میرے ابو بکر صدیق میرے آقا علیہ السلام دے دکھ دا ساتھی ہے. دکھ دے وچ ساتھی کوئی بندا ہے. سکھ دے تو سارے ہوندے نے جلے حالات صحیح ہون تے سارے سنگی ہوندے نے بیلی سارے ہوندے نے تے جلے جیباں خالی ہون حالات کمزور ہون پھر کوئی ساتھی بندا ہے. تے ابو بکر صدیق میرے آقا علیہ السلام دے دکھ دا ساتھی ہے.
میرے بھائیو عجب منطق ہے ساڈی اسی یہ تسلیم بیان کرنے ہاں کہ براق جنتی سواری ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی. یہ تسلیم سارے کرنے ہاں سارے بیان کر دینے کہ براق جنت وچوں آیا. تو پتہ لگیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جندے تے سوار ہون وہ جنتی ہوندا ہے. حضور جندے تے سوار ہون وہ جنتی ہوندا ہے. حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ کہ براق تے سوار ہوئے تے براق بھی جنت وچوں آیا ہے. اگر میرا لاجپال نبی ابو بکر صدیق دے کندھیاں تے سوار ہویا تے پھر مننا پوے گا ابو بکر بھی جنتی ہے. سبحان اللہ. معراج بھی قرآن وچ بیان ہوئی ہے تے ہجرت مدینہ بھی قرآن دوویں قرآنی واقعے سبحان اللہ. دوویں قرآنی واقعے نے اسی انکار نہیں کر سکتے. تے میرے بھائیو یہ دوگلا پلیسی نہیں کہ اسی ایک قرآنی واقعے واقعے کہ جنتی سواری ہے تے دوجا جڑا قرآن واقعہ ہے ہجرت بیان پہ کرتا سی انہیں کہ جنت وچ نہیں جا سکتا. تو اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنتی نہیں تے پھر براق نے بھی مان کے جنتی نہیں. سارے بیان کر دینے کہ براق جبریل جنت چو لے کے آیا تے پھر مرنا پوے گا ابو بکر دے کندھیاں تے میری سرکار سواری کیتی ہے تے ابو بکر بھی جنتی ہے. صدیق تے رفیق تا اوہے لوگو جن دے موڈے تے آمد چڑھیا جے ساری خلقت تو پہلے کلمہ نبی دا پڑھیا. وہ جنت کدی نہ جاسی جے وہ جنت کدی نہ جاسی جیڑا نام صدیق تو سڑیا. آزم او جنت دا حقدار ہے جے پلہ صدیق دا پھڑیا. تو ساڑھے تا بزرگا آکھیا کہ جنت تو سی لیڑی ہے تے ابو بکر صدیق دے بوے تے کھلونا پوے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سانو تمام اصحابہ دا آل بیتی اطہار دا بادب غلام بنائے. آج دی رات 27ویں دی رات ہے. اس رات معراج ہویا. تو ہر سال دی طرح اس مسجد